आदाब भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है कंप्लीट स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। तो आज का कंप्लीट स्टोरी देख लूँगी, कभी सीरीज में देखती हूँ, कभी पूरा एक ही वीडियो में देख लूँगी। तो कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सभी भाइयों के अलग अलग वीडियोज लेके आती हूँ। और वैसे सीरीज तो अपनी चल ही रही है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी इन भाई का भी मैं देख लेती हूँ, ये भाई क्या ही बताते हैं। और वीडियो पसंद आएगा आपको ऑलरेडी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे लगता है कि और मैं वीडियो लाऊं, इसलिए मैं आप लोग बोलती हूँ लाइक कर दिया करिए। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। बाकी का वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि क्या देखा हमने और कितना कुछ समझ में आया। क्योंकि अभी तक मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ ना मित्तई भाई की, पूरी सीरीज शायद 20 पार्ट हो चुके हैं और 21वां पार्ट चल रहा था, अभी मैंने अपलोड नहीं किया होगा। तो सीरीज बहुत टाइम लगेगा लाने में, तो मैंने सोचा लाइए पूरा एक वीडियो ही लेके आते हैं। वो भाई जल्दी जल्दी बताएंगे, वो भाई धीरे धीरे बताते थे, ये भाई थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे। तो इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल में हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। ओके, वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जी जवानी तक बिल्कुल। का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मज़हब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मज़हब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालदा सैयदा आमना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़े हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी
تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس کو ہے اپنی ان کو گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ ان پی کے لینے خود کے کے بعد لڑکے کو بھی۔ دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، حلیمہ، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگیں کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی طلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھتکار بھری نظر یہ دیکھ چکے بھائی، ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان یہ بھی خریدتے تھے اسٹور۔ اور اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، اور اپنے ویاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے انگنت غریب اچھا، پھر لڑکیوں کی شادی شادی کر کا لی، خرچہ بھی پھر کیا اٹھایا تھا۔ ہوا؟ کہ چاچا ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گھڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پشچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لیں،
یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبریل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ دوستو، یہی حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، بخار چادر آ لاؤ گیا۔ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئیں اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو بھائی اس ویڈیو میں یہیں تک دکھایا گیا تھا بھائی۔ تو یہ محمد سب کے لیے جو سیریز تھی نا، وہاں تک تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا بھائی۔ تو جو ان بھائی نے بتایا انہوں نے تو پارٹ 15-16 میں نے یہ دیکھ لیا تھا جتنا یہ بھائی بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پورا آگے کا نہیں بتایا، جتنا ابھی تک ہم لوگ پارٹ 20 دیکھ چکے ہیں نا بھائی، وہ والا کچھ بھی نہیں بھائی نے بتایا، اور چھوٹے کلپ میں بتا دیا بھائی نے۔ لیکن کوئی نہیں، ویڈیو انہوں نے بتایا، انہوں نے بھی پارٹس میں بنایا ضرور ہوگا، کیونکہ کافی لمبی اسٹوری ہے، تو وہ نہیں اتنے 30-32 منٹ کے ویڈیو میں ہو سکتی تھی، مجھے لگتا ہے۔ اس لیے میں نے ان بھائی کا ویڈیو دیکھا تھا۔ خیر کوئی نہیں، ان بھائی نے بھی اچھا بتایا ویڈیو کے بارے میں، جو مفتی بھائی نے بتایا جیسا ان بھائی نے بھی ویسا ہی بتایا۔ بس وہ بھائی نے ایک اچھے سے اور بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ساکشات ہم لوگ کچھ دیکھ رہے ہو، ایسے بتاتے ہیں، ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ لیکن ان بھائی نے ایک جیسے اسٹوری لائن ٹائپ کا ہوتا ہے، ان بھائی نے اس ٹائپ سے بتا دیا۔ کوئی نہیں، کیا جاتا ہے بھائی ویڈیو دیکھنے میں، ہے نا؟ جتنے ویڈیو دیکھو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ ویڈیو لے کے آئی تھی، میں نے کہا چلو لاؤ اس ویڈیو کو بنا لیتے ہیں بھائی۔ پھر اپنا تو سیریز چل ہی رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں بھی تھوڑا بہت دیکھ لیجئے گا، کیا ہی جاتا ہے، آپ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو بتائے گا کس ٹاپک پہ بنائیں۔ چلیے ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔